عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك اللهم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك اللهم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم. شهداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین، اس اعلیٰ خانہ بانیان اور مومنین مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس سارے فانی تو چلے گئے، لیکن انہوں نے فاتحہ پڑھنے والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلاحی سارے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں میں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، مومنین مجلس مرحومین اور بالخصوص اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم بس ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ان الولی قبولیت واسطے بلندتر صلوات. ومن كريم فضائل
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين انتہائی محترم و معزز سامعین، کتاب ہدایت 12واں پارہ اور 12ویں ہی سورہ مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ یوسف ہے۔ یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جڑے عموماً بس غلط العام ہو گئے، اچھے خاصے لوگ اس کو جناب یوسف نو یوسف آخ رہے ہوں گے، جناب یونس آخ رہے ہوں گے، نہیں، قرآن نے جڑا لفظ استعمال فرمائے یوسف، یونس، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے جیڑی اللہ نے انبیاء دے نام پہ نازل فرمائی ہیں۔ پورے قرآن مجید 27 مقامات دے لفظ یوسف استعمال ہوئے۔ اس نبی کا نام اللہ نے 27 مقامات قرآن ذکر فرمائے۔ یہ نہ جو 25 مرتبہ اسی سورہ مبارکہ جناب یوسف کا نام نامی خالق یوسف نے استعمال فرمائے۔ باقی 2 مقامات سورہ غافر آیت نمبر 34 اور سورہ انعام آیت نمبر 84، ان 2 مقامات ہیں، ورنہ 25 دفعہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور یہ واحد واقعہ ہے جس کو اللہ نے مکمل ایک جگہ پہ بیان فرمائے۔ پورے قرآن ہے سورہ غافر اور باقی مقامات دے بھی ضمن ذکر ہے، ورنہ قصہ یوسف اللہ نے پورے دا پورا ایک سورہ مبارک ہے، ورنہ قرآن دے مزاج نہیں، قرآن دے انداز نہیں۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے 29 صورتیں بیان فرمایا۔ پھیلا کے کوئی ٹکڑا کتھائیں کوئی ٹکڑا کتھائیں بنی اسرائیل دے واقعات، جناب آدم علیہ السلام دا واقعہ قصہ اللہ نے کئی مقامات دے ذکر فرمایا۔ لیکن یہ واحد قصہ قصہ یوسف علیہ السلام ہے جنہوں اللہ نے ایک سورہ مبارکہ پوری تفصیل اور جزیات دے نال بیان فرمایا۔ ارادہ یہ ہے آج اور کل انشاءاللہ میں ورنہ پورا اشرا کلمات امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہنا جو صرف امام دے کلمات اور امام دے خطبات اور امام دے اقوال جس امام دے اشرا ہے بیان کیتا جائے، لیکن کچھ آباب دے تقاضے دے پیش نظر آج اور کل اس سورہ مبارکہ دی مختصر دی تفسیر اور اس کو ملن والے پیغامات اور باقی فائدے انشاءاللہ فقط کلمات امام حسین علیہ السلام کہ توحید و فرزند زہرا نے کس طرح بیان فرمایا، علم و معرفت دے متعلق کیا فرمایا، دنیا دے متعلق کیا فرمایا، اخلاقیات دے متعلق کیا فرمایا، کیونکہ جس معصوم دا اشرا ہے بہت کم ذکر کیتا ویندے اس امام دا یا امام دے خطبات دا یا امام دے کلمات دا۔ تو انشاءاللہ آئندہ 5 دن کل تک سورہ یوسف اور پھر حضرت کلمات اگر دینا مادن تولنتا صلوات تلاوت۔ 111 آیات مبارکہ مشتمل سورہ مبارکہ
اپنے کسی بزرگ کو اکٹھے ہوئے، آخر لگے کوئی ہیلا دسا، کوئی ایسی بات دسا جہاں جواب دیون تو فرزند عبداللہ قاصر آ جاویں، حضرت اس کا جواب نہ دے سکیں تاکہ نعوذ باللہ سارے سامنے شرمندہ ہوئیں اور ایسا کیے جو اللہ نے نبی ہون دا دعویٰ کرن والا جدہ اس چیز تو آگاہ نہیں نبی کیسا اس سردار آکے لگا پھر ان کرو سوال کرو بے جناب یعقوب دا وطن دا شام، یعقوب اور آل یعقوب مصر کی میں پہنچے، یعنی حضرت کرو یہ سوال کرو جناب یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام دے متعلق کنعان آونا، مصر دی آمنیاں وکنا، مصر دا بادشاہ بننا، تخت پہ بیٹھنا، کہ پوچھو جو وجہ کیا یعقوب اور آل یعقوب کیویں پہنچے مصر دی شاہی کیویں، مصر دے وچ اتنا لمبا عرصہ کیویں، یہ بظاہر ارادہ لے کے آئے جو سا پیغمبر دو نعوذ باللہ شرمندہ کر سیے۔ خالق نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، پہلا تھا خالق نے اس قرآن دی صفت بیان فرمائی، یعنی قرآن مجید جو 10 مقامات دے اللہ نے بیان فرمائیے جو اسا قرآن نو عربی چ نازل فرمایا تاکہ لوگاں نو سمجھنے چ آسانی ہو۔ بہت سارے آج کل دے ملحدین اور مذہب بیدار افراد اعتراض کر دیں بھئی جدہ انسانیت واسطے قرآن ہا تا اللہ نے ہر علاقے دی زبان نازل کیوں نہیں فرمایا، سارے دی زبان تا عربی نہیں، لیکن خالق نے 10 مقامات دے قرآن نو عربی نازل کرن دی حکمت بھی بیان فرمائی، سبب بھی بیان فرمایا۔ لعلکم تعقلون اس سورہ مبارک خالق فرما رہے اس واسطے جو جویں عربی تو انوی دی جزیات سمجھا سکتی ہے، کائنات دی کوئی زبان ایسی نہیں جیڑی اتنے کم الفاظ اتنا وسیع واقعہ بیان کر سکتا۔ نے بھی فرمایا ہو سی مختصر لیکن جزیات سمجھ آسن، پھر خالق فرما رہے نحن نقص علیک احسن القصص، میرا نبی پریشان نہ ہو، انہاں دے سوال دی وجہ تو گھبرا نہیں، میں تیرے سامنے پورا قصہ یوسف بیان کرے سا، میں خالق تیرے تے نازل کر رہے ہیں واقعہ احسن القصص، اور واقعی ایسا ہے جیلے ناز واقعہ میں اللہ دی کائنات نہیں، سب تو بہترین قصہ، سب تو بہترین واقعہ۔ البتہ علماء و مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا فقط اس قصہ یوسف تو بہترین قصہ آکھا گئے یا پورے قرآن ایک دفعہ پڑھتا سراوات پڑھو جا سارے اللہ بارے دیگر بھی سراوات تلاوت فرماؤ سارے تو علماء دا یہ بھی ایک قول ہے جو فقط قصہ یوسف بہترین قصہ نہیں بلکہ خود قرآن کو بہترین قصہ قرار دیتا ہے، یعنی بعض روایات ہیں اس قصے کی طرف اشارہ، البتہ روایات معصومین نے فرمایا وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنِ، معصوم نے فرمایا خود اس قرآن جیسی نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی واقعات کو بیان کرن والا ہے، نہ کوئی تاریخ کو بیان کرن والا ہے، نہ اس تو بہتر کوئی زبان ہے، نہ اس تو بہتر کوئی فرمان ہے۔ سرکار امیر مومنین نے بھی تاج البلاغت فرمایا، روضہ کافی ہے، حضرت حدیث موجود ہے، ان احسن القصص وابلغ الموعظہ وانفع ذکر کتاب اللہ۔ سرکار امیر مومنین فرما رہے ہیں بہترین قصہ بھی قرآن ہے، بہترین وصیت بھی قرآن ہے، بہترین وعظ بھی قرآن ہے۔ قرآن تو بہترین نہ کوئی کتاب، نہ قرآن تو بہترین کوئی قول، نہ قرآن تو بہترین کوئی وعظ، نہ قرآن تو بہترین کوئی فرمان، چاہے فرمانے پیغمبر ہی کیوں نہ ہوئے، اول کلام خدا ہے پھر کلام پیغمبر ہے۔ فرمایا اس قرآن جیسی نہ کوئی
کتاب ہے، البتہ اتنا یاد رہے قرآن کوئی ہسٹری دی کتاب نہیں، قرآن کوئی ہسٹری دا چیپٹر نہیں، قرآن دی تاریخی واقعات فقط لطف لینے واسطے اور دلچسپی واسطے نہیں، اللہ نے ان واقعات بھی واز بھی رکھے، نصیحت بھی رکھی اور انسانیت کی ہدایت کا انتظام بھی فرمایا۔ ابھی یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑے بڑے شعراء نے یوسف و زلیخا دے نام نال انہوں کی عشقیہ داستان دے آگے بیان کیتا، عشق و محبت دے انداز اور بڑے بڑے رنگی اور بڑے بڑے گھٹیا جملے اور بڑے بڑے اخلاق سول باتاں اور بڑی بڑی بد اخلاقی دے مشتمل روایات اس قصے دے ذیل بیان کی دیا گئی ہیں۔ لیکن اگر انہیں 111 آیات کا مطالعہ کرو، کوئی ایڈے سونے رنگ خالق نے قصہ یوسف نو بیان جا فرمائے کہ نہیں کوئی کمزور جملہ نہیں، کہ نہیں کوئی بد اخلاقی دی بات نہیں، اتنی بڑے عشق دی داستان نو ایڈے سونے تے ادیبانہ رنگ بیان جا فرمایا۔ اور میں اس تفصیلیں نہیں جانا چاہتا، تفصیل کے خواہش مند حضرات اگر تفاصیل کا مطالعہ کریں، اگر میں زیادہ تفصیلیں چلا گیا تو شاید 5 دن بھی اس کی تفصیل مکمل نہ ہوئے۔ میں مختصرا ناز کرنا چاہنا، خالق نے اعلان فرما کے آغاز تو فرمایا، اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا میں ڈٹھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند میں تو سجدہ کر رہے ہیں۔ بابا اس خواب دی تعبیر کیا، نبی بابا بیان یا بلیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ واقعہ اپنے بھراواں دے سامنے بیان نہ کریں، اس خواب کو اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کریں۔ اور میرے محترم سامعین، قرآن نے پہلا پیغام دیتا جو ہر گل ہر بندے کو دسن دی نہیں ہوتی، ہر بات نہیں جو بندہ لوگاں نال تقسیم کرے، ہر گل ممبر تے کرن دی بھی نہیں ہوندی، ہر گل محفل کرن دی بھی نہیں ہوندی، کئی وجیاں گلاں ہی ہوندیاں جڑیاں بھراواں کوئی چھپاونیاں پوندیاں۔ پوچھا گیا مولا کہڑیاں؟ فرمایا ایک اللہ دی سنت، ایک انبیاء دی سنت، ایک صالحین دی سنت۔ صرف ایک کو جو راز کرنا، بندے پوچھے مولا یہ فرماؤ اللہ دی سنت کیا ہے؟ فرمایا اپنے راز کو چھپانا۔ اللہ دی سنت ہے ہر گل ہر بندے اگے نہ کرو، اور اسی واسطے میرے محترم اس حد تک بھی مل رہے جس گناہ کو بندہ آپ چھپائے جدا معافی مانگے خالق معاف کر دینے، لیکن جدا بندہ آپ لوگوں میں کے اپنا گناہ بیان کرے، میں شراب پی تھی، میں چوری نہیں کی تھی، میں شریف دی عزت نہیں لٹی، میں بدکاری دا ارتکاب نہیں کیتا، خالق آدھے ہن معافی مانگ میں معاف نہ کرے سا، جدا میں ستار العیوب پردہ پائے۔ لیکن میں اللہ تیرے عیبہ تے پردہ پائے، میں ستار العیوب ہاں۔ تم آپ لوگاں دے سامنے اپنے عیب بیان نہ کر، بلکہ اپنے عیبہ تے پردہ پا، غیر دے لا تقصص رؤیاک، اے بیٹا اپنے قصہ اپنے خواب اپنے بھراواں دے سامنے بیان نہ کر۔ پہلا دس دیتا ہے قرآن مجید دی سورہ مبارکہ نے ہر گل دسن دی نہیں ہوندی، کچھ گلاں بھراواں تے چھپاونیاں پوندیاں، اور اس حد تک معصوم نے فرمایا تیرا راز تیرا خون ہے۔ سرکار امیر مومنین نے جملے تیرا راز تیرا خون ہے، اور اگلا جملہ کمال دا معصوم دا فرمایا خون اتنے تائیں تیرا ہوندا ہے جب تک تیریاں رگج ہوئے۔ جدہ رگج ہوئے خون نکل جائے وہ تیرا نہیں
اس وقت خون ہے جب تک تیریاں رگیں دوڑ رہے، چاہے زخم ہویا، چاہے سرنج نال نکال لو، چاہے انجیکشن اور بوٹل نال نکال لو، جب اس بدن جو نکل گیا وہ خون تیرا نہیں گیا۔ فرمایا جدا کہیں ایک دے سپرد ہو گیا وہ تیرا راز نہ رہا۔ اس واسطے بندہ کامیاب وہ ہے جڑا اپنے رازہ دے پردے پایا۔ اور روایات دے کہتے 11 ستارے تو مراد 11 بھائی، سورج تو مراد جناب یعقوب، چاند تو مراد جناب یوسف دی والدہ۔ اور میرے محترم ترائے خواب ہیں اس پورے واقعہ، ترائے خواب میں بعد ہی تفصیلات کرسا۔ فرمایا بیان نہ کرنا، 2 سکے بھائی جڑے سب تو چھوٹے، 12 بیٹے ہیں جناب یعقوب دے، جنہیں جو سب تو چھوٹے جناب یوسف اور جناب بنیامین، جنہاں دی والدہ دا نام راحیل، سب تو چھوٹے ہونے دی وجہ تو پیارے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام نو۔ پیراما دے حسد دی وجہ ترائے چیزاں ہیں، ایک جناب یوسف دا حسن و جمال، ایک جناب یوسف دے کمالات، تیسری جناب یوسف دی محبت، جناب یعقوب دی بیٹے دے نال محبت۔ اور اتنے یہ بھی شریعت مقدسہ دا پیغام ہے، نبی ہے، فطرت ہے، لیکن آمن علی نسلہ واسطے پیغام دیتے ہیں اپنی اولاد برابری قائم کرو، اپنی اولاد اتنا کم تے پیدا زیادہ پیار نہ کرو، ورنہ اولاد حسد پیدا ہو سی۔ اور ڈھیر ساری ہمیں سادن، اگر کوئی ماں باپ اولاد جو ایک بیٹے دی طرف یا ایک بیٹے دی طرف زیادہ متوجہ ہوئے تو حسد جیسی بیماری اور کتنی نفسیاتی بیماریاں اس اولاد پیدا ہوندیاں، حتیٰ کہ پیغمبر اعظم تشریف فرما میرے آقا دے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہیں جنہیں سجے ذاتوں تے پتر بیٹھا، تھوڑی دیر بعد بیٹی آئی، بابے نے مل کے زمین تے اپنے پیٹو جو بیٹھایا، معصوم نے کیا فرمایا یا بیٹے تو بھی ذاتوں تو اتار، یہ اس بیٹی تو بھی اپنے ذاتوں تے بیٹھا تاکہ یہ ذہن احساس کمتری پیدا نہ ہوئے، یہ ذہن تصور پیدا نہ ہوئے جو بابا میں نے انہیں پیار نہیں کر رہا جی میں میرے بھائی نال پیار کر رہا، یا دونوں گودے بیٹھا یا دونوں زمین تے بیٹھا۔ فرمایا محبت دی فرق نہ کر ورنہ اولاد تیرے واسطے پریشانی دا سبب بن سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں، برادران نے سننا دے ہاں بھی روایت ہے، پیغمبر اعظم تشریف لے ام المومنین دس ہے مطلب کوئی خاتون آئی گئی بڑی ملاقات کرنا چاہتی ہے، تو سرکار موجود نہ ہے، واپس چلی گئی اور پھر آخر میں آکے لگی مولود ایک عمل تو میں بڑی حیران ہوئی ہوں، کیڑا عمل؟ مولود نال 2 بچے ہیں، میں پلیٹ جو دے سامنے ترائے کھجورا رکھی ہیں، اس ایک کھجور ایک بچے دیتی، دوسری کھجور دوسرے بچے دیتی، تیسری کھجور اس آپ نہیں کھاتی، اس تیسری کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیٹے نو ایک بیٹی نو برابر کائنات دا سلطان فرما رہے ایو عدالت و دے جنت واسطے کافی ہے۔ اس حدیث مبارکہ فرمایا دے جنت وجنا واسطے یہی کافی ہے کہ اس اپنی اولاد عدالت قائم کی، اس اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس معاملے محبت اور توجہ کہتے ترجیح نہیں دیتی۔ فرمایا بیٹے اس خواب نو اپنے بھراواں دے سامنے بیان نہ کرنا۔ ایک دفعہ بلندہ صلوات تلاوت فرماؤ سارے سے
ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس واسطے جو شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. آخر روایات مل گئے. بھائی لے کے چلے گئے. بابا نے محنت کی تھی. بابا یوسف تو سارے نال بھیجو. ہر وقت گھر نہ رہے. کوئی سارے نال جائے. باغات شکار تے سیر و سیاحت تے تاکہ اس کا دل بہلایا جائے. کوئی تازہ دم ہو جائے. جناب یوسف نے پہلا جملہ ہی فرمایا. جناب یعقوب نے میں اس پتر تو جدا نہیں ہو سکتا. دوسرا میں نو خوف ہے جو اس نو بھیڑیا نہ کھا جائے. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے جو اس علاقے کنعان دے دائیں بائیں جتنے جنگلات ہم انہیں بھیڑیے زیادہ ہم. دوسری روایت ہے جو اللہ نے بدریہ وہی مطلع فرمایا اور اپنے بیٹیاں نو خبردار کر رہے ہیں نہ جاننا جو میں یعقوب جاندا نہیں. میرا خالق میں نو آگاہ فرما رہے. آخر لگا بابا اسا یارہ بھیرا نال ہوئیے. یقینی ہو سکتا ہے جو کوئی شے جناب یوسف نو نقصان پہنچاوے. لیکن اتنا روایات دے ملے اتنی تفصیلات قرآن نے بیان نہیں فرمایا. شجرۃ الوداع کنعان دے باہر ایک درخت تھا. اتھوں دے جناب یعقوب نال آئے. سونا لباس پوایا. کھانا تیار کر کے دیتا. حتیٰ کہ روایات آ رہی ہیں کئی دفعہ یوسف دا منہ چومیا. روانہ کر کے کچھ فاصلے دے پھر بلایا. میرا ہاں لہدا ویندے ایک دفعہ میں نے یوسف دا غصہ لین دیو. آخر جناب یعقوب دے سامنے پترا بڑی محبت دا اظہار کر کے بڑی شفقت دے نال کوئی کندھیاں دے اٹھا رہے, کوئی انگلی پکڑ رہے, کوئی بوسے لے رہے. بابے نے یقین دیوا رہے جو اسا یوسف دے وفادار ہیں. جناب یعقوب نے کچھ فاصلے تے روایات میں ایک رات روایت پڑھ رہے ہم جو کچھ فاصلے تے جدا پہنچے نا دوڑ پہ جناب یعقوب اور دوڑ کے بعد فرمایا ایک دفعہ رک جاؤ. میں نے یوسف نال بوسہ تے محبت پیار کیتا. آخر پتر لے کے چلے گئے. اختلاف ہویا. دو رائے پیش ہوئیاں. قتل کر دیتا جائے مگر ایک بھائی نے مخالفت کی تھی قتل نہ کرو. اور روایت آدھی اس کو محبت ہے جناب یوسف نہ اظہار نہ کر سکیا. جناب بھائیوں دے سامنے میں کیا کرسا. آخر لگا قتل نہ کرو. کسے کنویں جنگل ہی سٹ دینے ہیں. اپنی یا بھیڑیا کھا ویسی یا کوئی کافرہ لے ویسی تاکہ سارے ہاتھ بھی جناب یوسف دے خون نہ رنگین نہ ہوئیں اور نہ ہی جناب یوسف کو قتل کیتا جائے اور جناب یوسف دے چلے جانا سارا مقصد بھی پورا ہو جائے. ہن قرآن آ دے حالت ہے جو انہاں دا اختلاف کہ آیا اساں قتل کریے تو روایت خالا قائلوں میں ہم لا تقتلوا یوسفا ایک بھرا ہے قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ انہوں کسے کنویں ساتھ دیو یلتقطہ بعض السیارہ کوئی کافلے والا چاہے سی ان کنتم فاعلین. قالوا یا ابانا ما لکا. پھر اس سے قرآن نے ساری تفسیر چھوڑ دیتی. جناب یوسف نو کنویں ساتھ کے بھیرا چلے گئے. اس کنویں کی گہرائی 70 ہاتھ تک بیان ہوئے. جیڑے پائندے تے آخر دے پانی دے قریب ایک پتھر آ. جناب یوسف اس پتھر پہ بیٹھ گئے. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ روایات مل گئے. پہلے بھیراوا تماچے مارے اور تماچے مارنے بعد ایک بھیرا کہ قمیض اتار. جناب یوسف نے قمیض اتارا تو انکار کیتا. اس بھائی کو خنجر خنجر کر کے جناب یوسف کی گردن تے رکھا اور آخر لگا قمیض اتار دیں یا میں خنجر چلا دیں. اور جناب یوسف نے اپنا قمیض اتاریا. میں اس حد تک روایات پڑھے 40 یا 20 سال بعد جدا ملاقات ہوئی ہے نا باپ بیٹے دی یعقوب و یوسف دی تے جناب یعقوب پوچھے ہاں یوسف بچڑا نے بھی میں. جناب یوسف نے پہلی ابتدا تو فرمائیے بابا جدا میں مصر دا بادشاہ بن گیا. اس نا ذرا توجہ فرمائیے. بابا جدا میں مصر دا بادشاہ بن گیا. یہ درمیان والی تکلیفاں نہیں دسیاں پہلے نہیں دسیا تماچے کیویں نہیں دسیا جو قمیض اتاری کیویں نہیں دسیا جو ظلم کیتا کیویں نہیں دسیا جو میں کنویں گیا کیویں. ابتدائی تو کیتی ہے بابا جدا میں مصر دا بادشاہ بن گیا. اس نا اور اس واسطے روایات بیٹے ملتے کبھی ماں باپ دے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کرو.
اف کی کیا تفسیر ہے؟ روایت معصوم نے اف کی تفسیر بیان فرمائی جو ماں باپ کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کرو. جو ماں کی ممتا ہے، باپ کی فکری شفقت ہے، وہ سامنے اپنا دکھ بیان نہ کرو تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہوئے. میں اس سفر حج کے اتفاقاً میں کافی جگہ سے بات سنائی ہے. میرے والد محترم کا فون جو بیٹا کدوں واپسی ہے سفر حج تو میں انہوں نے آخیا جی انشاءاللہ زندہ رہے تو 8 جولائی پاکستان. میرے نال پیر علی شاہ صاحب برادر محترم لیا والے وہ بیٹھے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ایک دفعہ اپنی والدہ پوچھے جو بیٹا مجلس کے بعد کتنے بجے گھر پہنچ گئے سو تو میں یہ سرائکی جا کے اماں اگر جیندے بچتے رہے تو رات 2 بجے تک گھر والد میرے کولے کالے میں نیند بیٹھے ہیں. انہوں نے فرمایا ماما تو انج جواب تو نہیں دی. بندے تا آپ چھوڑے جے زندہ رہیا جیندہ بچتا رہیا تو 2 بجے آٹھتا رہی کدا ماں دے دل تو ہی پچھئی ماں جملے کی میں سن دیئے کدا ضعیف بابے کو لو پچھئی جو ضعیف بابا جملے کی میں سن دے توڑی موت دا تصور زینے چاہے تے بابے دے کیا دل دیو سی فرمایا ان ماں پہ وہ جواب نہیں دیویندا ماں باپ تو عقیدہ انشاءاللہ تاکہ انہاں دا دل نہ دکھے اور مقصد بھی ادا ہو جائے. ماں باپ دے سامنے اپنی موت دا ذکر نہیں کرے گا ورنہ ماں دی مامتا تڑپتی ہے. اور اسے واسطے روایات ملتے اولاد نو چاہیے اپنے ماں باپ دے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کرے. جتنا چھپا سکو جتنا انہوں نے پریشانی کو بچا سکو اپنی پریشانیاں برداشت کرو تاکہ تواڈے دکھ دی وجہ تو ماں باپ دا دل دکھی نہ ہوئے. جناب یوسف نے بھی آواز اتھو کیتا بابا واجدہ میں مصر دا بادشاہ بن گئے اس نا لیکن نہیں فرمایا نا یا یوسف ایک نہ کر شجرت الوداع تو جدا ہون کو دسا جو دل ہی کی. میں یہ جملہ کرن تو پہلے 2 روایات جناب کی خدمت جانچ کرنا چاہنا اور ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے جناب یوسف دے کنویں وجن کو آتے ہیں جو جدا انسان ذرا جملہ لطیف توجہ فرمائے سو وہ فرمائے نے ایک پیغام ہے جناب یوسف دا کنویں وجنا. کیا پیغام؟ فرمایا امتحان دے کھوج ڈھویے تا تخت و تاج نصیب ہو. رشد و ہدایت نقطہ کمال دے جناب یوسف تو پہنچاونا فرمایا جدا امتحان دے کھودی گہرائی ڈھویے انہا امتحانہ تو پاس ہوئیے تا اللہ بلندیاں عطا فرمائے. اور روایات میں ملتے ہارے پتھر تک نہ پہنچے جناب ابراہیم نے پر بچھا کے پوچھے جناب ابراہیم نے کوئی حاجت کوئی دعا کیا چاہتے ہو جو اس کنویں دی گہرائی تو بچ جاؤ. بھاویں بچپنا 7 سال 9 سال 11 سال 12 سال یا 13 سال عمر لکھی نے جناب یوسف دی کم از کم 7 سال زیادہ تو زیادہ 13 سال دا بچہ کنویں دا اندھیرا تے گہرائی پوچھنا نہ جبرائیل یوسف کوئی حاجت ہوئی کا بیان کر. فرمایا جویں اسماعیل جویں اسحاق و ابراہیم دا رب چاسی یوسف کو دی تقسیم تیرا تھی. حتیٰ کہ درائے دعائیں میرے قبلہ نے بھی اپنی تفسیر فیضان الرحمن نے جملے تعریف فرمائے. پہلی دعا یہ جناب یوسف منگیے اللہم یا مونس خدا غریب و یا صاحب کل وحید و یا ملجا کل خائف. اے ہر پردیسی نو انس دیون والا اللہ یا صاحب کل وحید اے ہر تنہا دا ساتھی اللہ یا ملجا کل خائف اے ہر خوف زدہ دی پناہ اللہ یا کاشف کل قربہ اے ہر مصیبت کو دور کرن والا اللہ یا عالم کل نجوہ
خاموشی دے راز نو جانن والا اللہ، یا منتہا کل شکوہ اے ہر شکایت دی انتہا اللہ، و یا حاضر کل ملعا اے ہر لشکر نال موجود رہن والا اللہ، یا حی یا قیوم اسألوکا ان تقذفی رجاءک فی قلبی، میرا مالک میں دعا مانگنا میرے دل وچ اپنی امید پیدا کر، حتی لا یکون لی ہمن ولا شغلا غیرک، میرے اللہ تیرے علاوہ نہ کہیں امید رہے، تیرے علاوہ کہیں فکر ہوئے، وَأَن تَجْعَلِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اے میرا کریم اللہ اس مشکل وچ آسانی پیدا فرما، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس واسطے جو تم ہر شے تے طاقت و قدرت رکھن والا ہے، یوسف تیرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تکیلے سامنے پھیلائے، روایت آلی اے ہن مناجات یوسف اور روایات ملتے جناب یعقوب نو کتنا دکھ ہویا، کہ بندے پوچھے صادق امام کو مولا جناب یعقوب نو یوسف دے سکومے وجر دا کتنا دکھ تو میرے آقا فرما رہے ہیں ایسی 70 ماہ دے دکھ تو بھی زیادہ جناب دے سامنے جوان پتر دی موت ہو گئی، انہاں 70 ماہ دا دکھ اکٹھا کرو، ایک جناب یعقوب دا دکھ، جنا ایک دعا مناجات جناب یوسف کی دیئے نا، روایت ہے ملائکہ برگائے توحید اجاز کرتے ہیں، الہانا نسمع صوتا و دعا، میرا مالک اسا ایک آواز سنیے، اسا ایک دعا سنیے، الصوت صوت السبی و دعا نبی، میرا کریم اللہ آواز دا بچے دی ہے، دعا کسی نبی دی لگتی ہے، اللہ اکبر، آواز کسی کا 11 12 13 سال دے بچے دی آواز، مگر اس دعا دی معرفت، اس دعا دے جملے، اس دعا دی بلندی ان لگ رہے جویں کہ نبی دی الفاظ ہوئے، خالق نے فرمایا اے میرا جبرائیل آخ میرے یوسف نو جب تک محمد والے محمد دا واسطہ نہ دے سی، اور میرے قبلہ نے بھی ضیاء اور تفسیر اپنی تفسیر ضیاء اور اپنی ضیاء تفسیر فیضان الرحمن نے دعا تعلیم فرمائی، پوچھے جناب یوسف نے چہرے رنگ دعا منگا، فرمایا خالق فرما رہے آپ اللہم انی اسألوکا بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان، میرے اللہ میں تیرے تے سوال کردہ حمد تیرے واسطے ہے، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، تو ہی احسان کرن والا ہے، بدیع السماوات والارض، تو ہی زمین و آسمان کو خلق کرن والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے عزت و بزرگی والا اللہ، ان تصلی علی محمد و آل محمد، اب یوسف والے میں سوال کر رہا محمد والے محمد دے آدھی آرام دا بھیج، وَأَن تَجْعَلِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، تے اینا ہستیاں دے صدقے یوسف دی مشکل آسان کر، وَتَرْزُقَنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ، اور انوار دی روایت ہے میرا کریم اللہ اتھو مدد فرام کر دے رزق عطا کر جتھو امید ہوئے، اور اتھو عطا کر جتھو امید نہ ہوئے، جو تیرے تو بہتر سہارا کوئی نہیں، محمد والے محمد تو بہتر وسیلہ کوئی نہیں، فارسلوا والدهم فعدلا دلوا، ادھر ایک تجارتی قافلہ پہنچیا، انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے کنویں اپنا ڈول لٹکایا، جدا دوسری دفعہ ڈول کھینچن لگا، بھاری نظر آیا، گور نہ لٹھے دورانی چہرے والا بچہ، کہا یا بشرا ہارا غلام، ہے اتنی بڑی خوشخبری، اتنا سونا بچہ، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، انہوں چھپا لویے،
تاکہ ساڑھے واسطے قیمتی دولت ثابت ہو. اتنے روک کے بس آخری جملہ باقی گفتگو کل. جناب یوسف علیہ السلام نو چونکہ مصر منڈی آئی جتنے غلام بکتے ہیں کنیزہ بکتی ہیں ان خیال ہے جو اتنا پیارا اور خوبصورت بچہ میرے واسطے تجارت دا سبب میرے واسطے بہت زیادہ قیمتی وصولی دا سبب بن سی. اتنے بزرگان دین نے خوبصورت جملے رکھے. ترائے لوگاں ڈٹھے جناب یوسف نو ہر کہنی فکر ادا گئی. یعقوب ڈٹھا محبت پیدا ہوئی, بھراواں ڈٹھا حسد پیدا ہویا, قافلے والے ڈٹھا مال دنیا دی فکر پیدا ہوئی. چہرہ ہی کہا ویکھن والے الگ الگ ہیں, جیسی نگاہ آئی جیسا انداز فکر آ. یعقوب ڈٹھا دا حسن و جمال و کمال و نبوت نظر آئی تو یوسف دا محبت پیدا ہوئی. بھراواں ڈٹھا دا حسد پیدا ہویا, قافلے والے ڈٹھا دا لالچ پیدا ہویا جو دولت دا ذریعہ بن سی. اس بزرگاں نے نہیں ایک دن پتہ لگ رہے شے ایک ہوندی ہے, ویکھن والے دیاں نگاہیں مختلف ہوندیاں, جویں کہیں دی سوچ ہوے ویسا رویہ ہوندا ہے. کربلا نو کہیں ہدایت نال ڈٹھا, کربلا نو کہیں بخشش دا ذریعہ بنا کے ڈٹھا, کربلا نو کہیں دنیا دے مال و دولت دا ذریعہ بنا کے ڈٹھا. جیسی نگاہ ویسا نتیجہ. اساں اس کربلا دے حوالے نال کیڑے مقام تے کھڑے ہیں؟ آیا کربلا آمدن دا ذریعہ, آیا کربلا فقط شہرت و ناموری دا ذریعہ, یا کربلا تبرک کھاون دا ذریعہ, یا کربلا فقط پیٹ بھرن دا ذریعہ, یا کربلا مرکز ہدایت, کربلا مرکز نجات. پہلے دن تو نبی فیصلہ کر کے گئے ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات. اس واسطے میں ادانا اس ذکر کا بہترین تبرک چاول گوشت مٹن دودھ جوس نہیں, اس ذکر کا بہترین تبرک علم ہے. اس ذکر کا بہترین تبرک علم ہے, تقوی ہے, شجاعت ہے, یقین ہے, ایمان ہے, محبت ہے, دین نال وفا ہے. امام مرغانی چار دیواری تو باہر نکلے سوچ میں کیسا تبرک لے کے جاتا ہوں, اتنا سوچ میں اس کربلا دو کے حاصل کر کے جاتا ہوں. چہرہ ہے یوسف دا, ویکھن والیاں نگاہیں مختلف ہیں, سوچ مختلف ہے. کربلا ایک ہے, کیا کہ حاکم دا باغی, کیا کہ 100 لاکھ نبیاں دی شریعت دا محافظ. نگاہ الگ الگ ہے, کہنو حسد پیدا ہویا, کہنو محبت پیدا ہوئی. ہر کہنا اپنا مقدر. تو خوش قسمت ہے اللہ تین وہ نگاہ عطا فرمائیے جو تو کربلا نو نجات اور ہدایت دا ذریعہ سمجھ. مصباح الہدی و سفینۃ النجات. آسن قبراں پوسن خبراں, پھر پتہ لگ سی ہر بندے کربلا تو کیا حاصل, پھر پتہ لگ سی اس کربلا دا رس کیا. اگر وہ جملہ یاد ہوئے بابا وجدہ میں مصر دا بادشاہ بن گیا اس نا, ابتدا اتھو کی دی جو دکھ چھپاوا, لیکن جناب یعقوب نے فرمایا نا بیٹا میں نو جدائی تو سنا, میرے کو جدا ہون دے بعد نبی کی میں کنویں تک کیوں کی میں. پہلا جملہ جناب یوسف جدا کہنا بابا توڑے تو جدا ہون دے بعد میں نو بھراوا تماچے مارے, چیخاں بلند ہوئیاں جناب یعقوب دیاں, دیکھ سارے چکدے ہن جوان یوسف دے, اتھے بھراوا مارے, اتھے بھراوا مارے. تے اگلا جملہ جدا ایو آکھانے نا بابا جدا میں کمیز نام نہ لہیں دا, ایک بھرا خنجر میری گردن پہ رکھا, آدھے کمیز لہا یا خنجر چلا ہوا. میں اتنا روایات دے پڑے, چیخ نکلی تے جناب یعقوب غش کر گئے. اے میرا یوسف تیری گردن تے بھراوا خنجر رکھے. میں سارے عزادارہ نال رضا کے مصر دا خدام دا رخ کر کے اکسا اللہ دا نبی تے خنجر سنیا ہی بچھا تھا نہیں. میں قربان فخر یوسف دا, میں لکھا یوسف قربان کرا کربلا والے دی عزت
مصرہ نے گزاری اسی ٹھنڈیا کمرے ایئر کنڈیشن چلا کے دیا پترا نال گزاری اسی یہ پہلی رات ہے جڑی علی دیاں دیاں کربلا دے جنگل وچ گزاری ہے کدا تنہائی وچ بیٹھ کے سوچیں عراق دے ڈراکلے جنگل علی دیاں امن دیاں پریاں دیاں نانے دی نگری کی میں چھوڑی ہے کل بھی جملہ کی گئی میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ فرمانے ہیں خالی دین نہیں آئی کربلا بابے دی جھولی جو سکھ کے آئی ماں دی جھولی جو دکھا دی تربیت لے کے آئی میں کی کر دیں میں کتھو دائیں بہنے ملک صاحب قبلہ فرمانے ہیں کئی اور مصدور ہو گیا کربلا مر گئی ہو گیا ساتھی آٹھ سکیاں بھیراں دیا لاشاں تو ایک گزر بجنا جی میں لگ دے کھجنا یہ حوصلہ عالی اللہ اللہ سیرت اور دولے اور عطا فرمائے میرے محترم استاد قبلہ ملک صاحب نو انہاں دوسرا جملہ فرمایا زندہ کوئی نہیں آئی کربلا مر گئی آئی اٹھاوی رجب چند تارے انال سونا لگ دے بس سے بھیراوان ہوئے کہ بہنا دے دل خوش ہونے دل مندے دعا ضرور کی تھی اس چلا ہی بسر ہے حسین چلا کہیں بد نظر دی نظر نہ لگی شبیر مولانا خیر محمد الخانی مرحوم اللہ کروڑ جنت نصیب کرے قیمتی لوگاں خدا شفاعت آل محمد نصیب فرمائے ایک در بھرا جملہ فرمائے دیا پہلی دے آخری دفعہ مدینے دیا گلیاں بدور دے پتر رل کے ٹرے وقت کہیں بد نظرے دی انج نظر لگی مدینے دیا گلیاں سکھتیاں رہیاں بدور دے پتر رل کے ٹرے عباس دی آقا کھڑوان میں دربار وینا ہنجل روپیاں عباس میں جانا میری مقتل مدینہ نہیں یہ نانے دا شہر جدا صدا بلند ہوئے دربار داخل ہوئے ہاشمی رک گئے مطالبہ بیعت فرمایا میری بیعت عام بیعت کا نہیں میں 100 لاکھ نبی دا وارث 100 لاکھ نبیاں دی پاگ میں حسین دے ساتھے لوگ چوکے بیعت نہیں کل جدا دربار بھلا ہوئے بلاوے تیری بیعت جواب دے سا واپس ٹوڑا لگے اشارہ نہیں کیتا مروان بول کی رکھے یا بیعت لکھا یا سر کلم کر حیدری شیر انگڑائی لگی اللہ اکبر سجے ہاتھ نال کرسی جائیے یبن زرقا عفائی شاماد پدر تیری کیویں جرت میرے سر دناچا میں لو پہچان میں حسین اللہ اکبر دی رے لائی مکی جویں ہاشمی دروازے تے کھڑے ہیں گلاو اکبر گلاو عباس قدرت بلاوان سینے اللہ کے کھڑے آدھنا حوصلہ میں کربلا دا مسافر ایران دا شہر سارے اللہ کے کربلا دا رکھ کر کے میں حسا اکبر دا
پوچھتے ہیں اے اکبر دا بابا کوئی یہ نہیں مجبور ہو اللہ شروع کا کوئی نہیں سنے یہ جی غربت آئیے جلالے نوالے بلندیوں پہ عرصے ہو کوئی پانی پلاوے زخمی ہو کوئی مذہب کرنے گلے رہ گئے ہو کوئی گھوڑے پہ سوار کراوے ہکو جواب مل دے نہ پانی نہ مرہم نہ مدد کیوں بولے رہے ہو اکبر دا مظلوم آباد جاگو علی دیا دیا دے پردے آدر میں اللہ دے دا مہمان علی بھئی شام غریبہ شمر میرے مولا اڑیے جادر جاگو علی دیا دیا دے پردے اجلو اللہ مولا بھائی رونے آنسو کو شبیر گھر والے کئیوں وزادارے یہ دیا بہنا دولا اللہ کیا ہے اس صفحے اللہ دے آلیہ دو پرسا مائن نکل سے پردے دار انتظار جوس گھر سے ضعیفہ ماں بہنا انتظار جوس تونے کو لو پچھتا ہے گھر جو شبیر یا بھیرا کی ہو او بہنا بیٹھیا تا کوئی نہ ہے دروازے دے اندر لگیا یہ کیوں بلایا علی بادے بیعت کہ فیصلہ فرمایا